سوال پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحفیظ پیرزادہ، سابق وزیر قانون، اور بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کی. پیرزادہ صاحب، آپ نے کہا کہ میثاق جمہوریت دستخط کیا ان دونوں میجر پارٹیز نے اور الیکشن میں گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ایک عوام کی طرف سے مینڈیٹ نہیں تھا 18ویں ترمیم؟ کیسے مینڈیٹ تھا؟ میثاق جمہوریت کے بعد تو بہت عرصے تک تو پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے رہی تھی. وہ تو بہت ہی آخری وقت پر آئیں، ان کو اندر آنے دیا. اور یہ میثاق جمہوریت تو متنازع بنا رہا الیکشنز کے بعد بھی. مری میں جو میٹنگز ہوئی اور جگہ میٹنگز ہوئی، محترمہ کی شہادت کے بعد جو اس میں وہ اختلافات تھے، تو یہ کہہ دینا کہ یہ اس کے باوجود لوگوں نے منتخب کیا ان دو بڑی جماعتوں کو، تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو تو میثاق جمہوریت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اکثریت لیکن میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی لے کر تو سندھ میں نہیں نکلی تھی، یا پنجاب میں نہیں آئی تھی، یا دوسرے صوبوں میں نہیں گئی تھی. عوامی نیشنل پارٹی تو میثاق جمہوریت کا پروگرام لے کر نہیں نکلے تھے. بہت ساری پارٹیز تو نہیں نکلی تھی. جناب، فرق یہ ہے کہ جب آپ مینڈیٹ لینے جاتے ہیں عوام سے، تو ہر جماعت جو ہے وہ جا کے کہتی ہے کہ ہم نے آئین یا بنانا ہے یا آئین میں یہ بنیادی ترامیم کرنی ہے، ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے. اگر لوگ ان کو اجازت دے دیتے ہیں تو وہ منتخب ہو کر آتے ہیں، اگر لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ منتخب ہو کر نہیں آتے. اگر ساری جماعتیں ہی میثاق جمہوریت پہ دستخط کرتی تو پھر یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ پھر تو یہ تو مفروضہ تھا نا. اور یہ پھر تو الائنس تو کوئی نہیں نہ بنا، یہ تو الائنس تو نہیں نہ بنا. اگر ان کو قانوناً اور آئینی طور پہ آزادی تو ہے، وہ کسی وقت بھی الائنس بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ پہلے نہیں بنا کیا؟ آئی جے آئی کا الائنس نہیں بنا تھا کیا؟ لیکن اس کے نتائج پھر کیا نکلے وہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا. دیکھیں، یہ الائنسز بنانا بڑی مشکل چیز ہے، کیونکہ اس میں پارٹیز لمیٹڈ پوائنٹ پروگرام پر آتے ہیں، 1 پوائنٹ پروگرام پر بھی آتے ہیں کہ جناب فلاں کو گرانا ہے ہم نے. اب کہاں ان کی آئیڈیالوجیز، کہاں جماعت اسلامی کی آئیڈیالوجی، کہاں جمعیت علماء اسلام کی آئیڈیالوجی، اور کہاں پیپلز پارٹی. 18ویں ترمیم پہ کیا بڑا اعتراض ہے آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گا؟ جی، کر دیا ہے. مجھے جو اعتراض اس پر ہے یہ نہیں کہ میں پوری کی پوری جو ترمیم ہے اس کو کہتا ہوں کہ خارج کیا، مسترد کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن کچھ ایسی خطرناک چیزیں انہوں نے کی ہیں جو 17ویں امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے ایک ایسا نیا جن پیدا کیا ہے جو بوتل سے نکلا ہے، جو کئی ڈیکیڈز تک، کئی دہائیوں تک ہمیں کنٹروورسیز میں، کانفلکٹس میں، لٹیگیشن میں مبتلا کر. وہ کیا ہے بتا دوں. جو سپریم کورٹس نے یا سپیریئر کورٹس نے آج تک 4 یا 5 بنیادی ڈھانچے کی کے نکات جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے یا نشاندہی کی ہے، وہ یہ ہے کہ 73 کا جو آئین ہے اس میں پارلیمانی ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے جی، پارلیمانی جمہوریت ہے. نمبر 1، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک کہ وہ مینڈیٹ لے کر نہیں آتے. یہ سب کے. دوسرا جو ہے وہ ہے فیڈرل کیریکٹر آف دا اسٹیٹ. آپ فیڈرل کیریکٹر سے اس کو یونیٹری نہیں کر سکتے. تیسرا جو ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں زیادتیوں سے جو اسٹیٹ کرتی ہے ان کے اوپر یا اور کوئی کرتے ہیں. فنڈامنٹل رائٹ آف لائف ہے، لبرٹی ہے، ایکسپریشن ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، پراپرٹی کے ہیں، ایسوسیشن کے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر کیا آپ تحفظ دے سکتے ہیں عوام کو؟ کس کے لیے آپ یہ آئین بنا رہے ہیں؟ تو یہ تیسری پوائنٹ ہے. چوتھی ہے کہ جو کچھ بھی مقننہ یعنی لیجسلیچر لاز بنائے یا انتظامیہ ان لاز کے تحت یا ان سے باہر جا کر کوئی احکامات جاری کریں، تو اس کا حق صرف عدالت کو پہنچتا ہے. وہ جو باقی جو چوتھا جو اس کا ستون ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آئین جو بنا ہے، آئین میں جو ترامیم ہوئی ہیں یا قانون جو نیا بنا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے.
اور جو انتظامیہ جو اقدامات کر رہی ہے وہ ان قوانین کے تحت ہیں یا نہیں ہے. عدالتی نظر ثانی. ہاں، نظر جو حق ہے نظر ثانی کا. دیکھیے ایک بہت عدلیہ کی ججوں کی تعیناتی جو ہے ایک اس پر آ رہے ہیں، لیکن ایک اور اہم بات مجھے کہنے دیجیے. یہ بات ہم سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اور نہ ان کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے کیا نہیں ہے. ابھی میں سن رہا تھا ایک سابق صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم عدلیہ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. کل تک تو وہ عدلیہ کے لیے لڑ رہے تھے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ ساورن ہے، سپریم ہے، اس سے بڑی مسکنسیپشن کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس اورل کانسٹیٹیوشن نہیں ہے انگلینڈ کی طرح جہاں پر وہ کنونشنز پر چلتے ہیں. ہمارے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. جہاں پر ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جناب والا، وہاں پر جو پارلیمنٹ ہیں ان کا جو دائرہ اختیار، وہ جو لمٹ ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن خود کرتا ہے. وہ صاحب دیکھیں ریٹن کانسٹیٹیوشن میں تو پارلیمنٹ کو اختیار دیا گیا نا ترمیم کرنے کا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ماں بچے کو پیدا کرے، ٹھیک ہے، اور کل اس بچے کو کہے کہ میں نے پیدا کیا تھا میں اس کو مار دوں. آپ کے خیال میں ماں بچے کو مار سکتی ہے لیکن ایک باہر کا جج جو ہے وہ آ کے اس کو نہیں مار سکتا؟ آپ جو اختیار جج کو دے رہے ہیں وہ آپ ماں سے چھین رہے ہیں. وہ مار نہیں رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی ایک assumption ہے نا سر، یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ایسے آپ کی سوچ ہے، وہ غلط ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ماں مار سکتی ہے، جج نہیں مار سکتی. ماں نہیں مار سکتی، آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. ماں پیدا کر سکتی ہے، مار نہیں سکتی ہے. تو یہ بات تو جج بھی کسی کو غلط سزا تو جج نے تو پیدا نہیں کیا، جج کو تو آئین نے یہ حق دیا ہے. دیکھیں آرام سے ذرا اگر سنیں گے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب تک یہ پارلیمنٹ جو ہے آئین کے حدود میں رہ کر قانون بھی بناتی ہے اور آئین میں ترامیم بھی کرتی ہے، عدالت کو یہ پھر حق ہے کہ نظر ثانی کرے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اس کو ختم کر مختصر وقفے کے بعد، اور جب آپ واپس آئیں گے تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اپنی گفتگو جاری رکھیں گے کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے طریقہ کار کو تبدیل کر سکے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ. پیرزادہ صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جی جناب، میں آپ غلط سمجھے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو حق پہنچتا ہے کہ بچے کو مار دے. نہیں، ماں کو یہ تو قدرت نے یہ حق دیا ہے یا انیٹمی دی ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن اگر اس کو مارے گی تو وہ جیل جائے گی، وہ سزا بھگتے گی. پارلیمنٹ کو اگر یہ عوام نے حق دیا شروع میں کہ تم کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن کر آئین کو بناؤ، تو اس آئین میں امینڈمنٹس تو کر سکتے ہیں. امینڈمنٹ کا مطلب ہے امپروومنٹ. امینڈمنٹ کی معنی جو ہے انگریزی سے اردو میں کریں تو وہ امپروومنٹ ہے، وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بہتری کی جگہ اس کو مار کے ختم کر دیں. مگر صاحب سوال یہ ہے نا کہ اس بچے کو ماں مار رہی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت الزام ہے، عدالت کرے گی. اور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو ویو پوائنٹس ہو سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. فیصلہ آخر میں جا کے عدالت کرے گی، یا جو حکومت کی پارٹی کہہ رہی یا کمیٹی کہہ رہی یا پارلیمنٹ کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا ویو پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو چینج کرتے ہیں، پہلے جائیے عوام کے پاس، ان سے جا کے مینڈیٹ لے کر آئیے.